کیا ویکسنگ کر سکتے ہیں؟ اس میں پھر یہی بات ہوگی کہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے زائد ضرورت یعنی ان نیچرل بال اتارنا چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا اذیت کو جس حد تک ممکن ہو دور کر دو۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے نا بڑا زومانی ہے، بعض لوگوں نے اس کو ایک طرح سے سمجھا، بعض نے دوسری طرح۔ ایک نے سمجھا کہ جب یہ ویکسنگ ہوتی ہے تو اذیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اذیت سے بچاؤ۔ دوسروں نے اس کا معنی یہ لیا کہ جب بال ہوتے ہیں تو وہ بہت اذیت والی چیز لگتی ہے کہ عورت مرد لگ رہی ہے تو اس کو اتار لو۔ اسی سے اختلاف ہوتا ہے احکام میں۔ اب یہ ہے کہ جہاں تو بالکل ان نیچرل قسم کے ہارمون کے چینج کی وجہ سے ایک مردانہ لک آ رہی ہے، بازوؤں میں یا پاؤں میں اتنے لمبے لمبے کالے بال لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے عورت کے پاؤں عورت کے نہیں نظر آ رہے، مرد جیسے نظر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو اتار دینی چاہیے، یا اپر لپس پہ یا چین، یہ تمام چیزیں تاکہ عورت عورت لگے۔ لیکن پنڈلیوں پہ بھی آپ کراتے ہیں تو گھٹنے مت دکھائیں، گھٹنا عورت کا بھی عورت کے سامنے نہیں کھلنا چاہیے، اور باقی حصے بھی جو سطر میں آتے ہیں وہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ عورت کی چن پہ یا اپر لپس پہ بالوں کا ہونا یہ مردانہ پن کی علامت ہے، اور ایک بیماری ہے۔ اگر کوئی اس بیماری کو دور کرواتا ہے، مثلاً وہ ایک پرماننٹلی بال ختم کرواتے ہیں، میں نے کسی کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جس میں بالوں کی جڑیں جلا دی جاتی، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مردانہ پن ہے۔ ایک عورت عورت نہیں لگ رہی، مرد لگ رہا ہے، تو مردوں کی مشابہت سے ویسے بھی منع کیا گیا، عورت کو عورت لگنا چاہیے۔ یا بال ہیں اور عورت اس میں تکلیف محسوس کرتی ہے کہ ان بالوں کو اتارے، تو اگر وہ بلیچ کر لیتی ہے کہ وہ چہرے کے رنگ کے ساتھ ہو جائیں تو وہ یعنی عورت کو عورت لگنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر بازوؤں پہ ہاتھوں پہ ایسے بال ہیں کہ جو عورت کی لک کو مردانہ بنا رہے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ دیکھ کے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت کا ہاتھ ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے، میں بھی نہیں تھی تو، ہے نا؟ اسی طرح اگر بازو پہ اتنے بال ہیں کہ جو وہ عورت عورت نہیں لگ رہی الٹا مرد لگ رہے، تو مردوں کے عموماً گھنے بال ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان بالوں کو ریموو کرنا جو ہے کہ جس میں عورت عورت نظر آئے اس میں حرج نہیں۔ لیکن کوئی بھی پرماننٹ نقش نگار، جیسے وہ بھووں کی اصل شیپ کو بدل کر کچھ سے کچھ یا ساری اتار کے تو اپنی مرضی سے پینسل لگا کے ایک نئی شیپ دینا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ ہاں، بھویں مثلاً یہاں سے دو جڑی ہوئی ہیں، اب یہ کیا ہے کہ یہ ایک اوریجنل عورت کی شکل نہیں ہوتی، ایک بیماری آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں اگر ان کو الگ کر لیا جائے تو وہ فطرت پر لانا ہے، فطرت میں تبدیلی نہیں ہے۔ فطرت میں تبدیلی کیا ہے کہ اصل سارا کچھ اتار دیا آپ نے اور اپنی مرضی سے لگایا، اور یہ جو دو جڑے ہوئے ہیں ان کو الگ کرنا فطرت میں تبدیلی نہیں، فطرت پر لانا ہے۔ تو یہ ایک اصول کے طور پر سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت پر لانے میں مدد دے رہی ہے، اگرچہ وہ کچھ چینج کا تقاضا کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی ساخت، جیسے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ میں پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، اللہ کی ساخت تو بدل رہی ہے تو وہ درست نہیں۔ آنکھوں کے درمیان سے بال کیا مرد بھی نکال سکتے ہیں؟ ان کو مرد ہی رہنے دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈ کے دوران تھریڈنگ ویکسنگ نہیں کرا سکتے، اس کی بھی کوئی دلیل لائیں۔ ہر وہ چیز جس پہ آپ نہیں کا فتویٰ دے رہے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الاصل فی الامور الاباحہ، ہر کام کی اصل کیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ جب آپ نہ کر رہے ہیں اس پہ کہ جائز نہیں، تو پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی، اور اگر دلیل نہیں تو اس کو جائز ہی رہنے دیں۔ اسی سے پچھلی قوموں نے بھی دین میں ناجائز سختیاں پیدا کی تھی، اور اس کی وجہ سے دین ناقابل عمل ہو گیا۔ دین کو نیچرل رہنے دیں، قابل عمل رہنے دیں، اس کی وسعت برقرار رکھیں تاکہ سب لوگ دین کے دائرے کے اندر رہیں۔ اگر ہر ایک کو باہر نکالتے جائیں گے تو پھر آپ خود ہی پرہیزگار نظر آئیں گے بس۔